الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام وائی کیو اے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہر روز صبح کے وقت آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، جس میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ تبسم صاحب ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی صاحبہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب السلام علیکم۔ السلام جی، تبسم صاحبہ فرمائیے۔ جی مجھے ایک کوشچن ہے، میری بیٹی کا کوشچن ہے، سوال ہے یہ کہ ایک فش ہے، شیل فش سی فوڈ ہے، وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے وہ؟ شیل فش، شیل میں ہوتی ہے وہ، جیسے کریب ہوتا ہے نا، اس کے اوپر شیل ہوتی ہے، کریب کے اوپر شیل ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہمارے لیے حلال ہے کھانا۔ کوئی کہتی ہے حلال ہے، کوئی کہتی ہے نہیں ہے، تو وہ کچھ کافی کنفیوز تھی کہ کہہ رہی تھی کہ میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں آپ سے۔ وہ جو ہے اس کا وہ جو پران کی بات تو نہیں کر رہے؟ پران نہیں ہے یہ، لیکن پرانس بھی ہوتے ہیں، لیکن کریب لوبسٹر جیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کی یہ شیل فش ہے۔ اچھا، شیل فش ہے، شیل ہی ہوتے ہیں، شیل مطلب اس کے اوپر جو ہوتے ہیں پران، اس کے اوپر بھی شیل ہوتا ہے، پھر جو ہوتا ہے کریب لوبسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شیل ہوتا ہے، کیونکہ شیل کے اندر ہوتے ہیں نا۔ یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کی، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کوئی نہیں، جی میں انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آپ۔ جی آپ کو جلدی نہیں ہے تو بعد میں بتا دیں؟ نہیں کوئی جلدی نہیں، آپ بعد میں بتا دیں، بے شک آج ہی بتا دیں۔ ہاں انشاءاللہ، آپ کا پہلا سوال ہے، آج ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو میں بات کر رہا تھا، سسٹر کا سوال تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ شاپنگ سینٹر پر جب جاتے ہیں تو شاپنگ سینٹر میں جانا کیسا ہے، اور ایسے شاپنگ سینٹر میں کام کرنا کیسا ہے جہاں مکس ہو، یعنی حلال چیزیں بھی اور حرام چیزیں بھی، تو وہاں پہ جانا کیسا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جانا، اس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر آپ کو سکون بھی نہیں ملتا ہے، پلس ہمارے ساتھ محمد علی قادری صاحب ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ علامہ صاحب میرے تقریباً 3 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بینک میں کام کرنا کیسا ہے، یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ اچھا، اور دوسرا، علم العداد کا کوئی ہوتا ہے زندگی پہ اثر؟ جس طرح سے بعض بندے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نمبر سوٹ کرتا ہے، یہ نمبر سوٹ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی گھر میں رہیں اور وہ نمبر آپ سے ملتا نہ ہو، تو کیا اس کا کوئی ہوتا ہے اس طرح سے افیکٹ زندگی کے اوپر، یا کچھ اس طرح سے؟ یہ پتہ کرنا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے میرا رجت کے بارے میں، جس طرح سے آپ وظیفہ کرتے ہیں، پہلے آپ وظیفہ کرتے رہتے ہیں پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، تو کیا اس کا کوئی پریکٹیکل لائف پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ جس طرح سے زندگی کے آپ کے دوسرے معاملات متاثر ہوں ان سے، جس طرح سے آپ کا مالی مسئلہ ہو جائے، گھریلو تنازع ہو جائیں، یا اس طرح سے پریشانیاں ہو جائیں، اگر آپ یہ ڈیٹیل بتا دیں تو پلیز۔ وظیفہ جب لیٹ ہو جائے یہ بات کر رہے ہیں؟ نہ وظیفہ آپ نے کچھ عرصہ کیا، فرض کریں آپ نے کچھ 2-3 سال تک وظیفہ کیا، پھر آپ مصروف ہو گئے، کام پہ چلے گئے، پھر آپ اس کو کر نہیں سکے، اور پھر آسا آسا جرنی چھوڑ دیا آپ نے، اس میں 3-4 سال کا گیپ آ گیا، آپ بالکل ان ٹچ نہیں رہے، وظیفے سے چھوڑ دیا، اور پھر آپ دوبارہ اگر اس کو شروع کرنا چاہیں تو کیا وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے شروع، یا پھر آپ یعنی کہ اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ چھوڑ دیں؟ تو بیسیکلی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو زندگی کے اوپر معاملات اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ علامہ صاحب، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، حافظ۔
جی تو میں بات کر رہا تھا شاپنگ سینٹر ایسا جہاں پہ حلال اور حرام مکس ہو، ایسی جگہ پر کام کرنا علماء نے مشکوک قرار دیا ہے۔ اور مشکوک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بس چلے تو آپ اس شک سے دور ہو جائیں اور کسی ایسی جگہ پر کام کریں جہاں آپ کو یقین ہے۔ شک بندے کو بہت معاملات میں کمزور کر دیتا ہے۔ عملی زندگی میں شک بندے کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کا جو مکسچر ہے کہ آپ کو وہاں حلال چیزیں بھی ملتی ہیں، حرام بھی ملتی ہیں، تو ایسی جگہ پر جانے سے بھی۔ اور ہمارے ساتھ شہزادہ عالم صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عالم صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی اچھا، یہ مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی آدمی ہے، وہ غریب تھا، اتنے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے خاندانی زمین ہے، تو اگر وہ فوت ہو گیا تو کیا اگر اس کے پاس خاندانی زمین ہے لیکن گھر والے اس کی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ زمین بیچنا نہیں چاہتے، رکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مہربانی کر کے ابھی بتا دیں کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، باہر جاؤں گا، تو بڑی مہربانی۔ یہ ہے کہ زمین یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین کتنی ہے۔ اچھا، معلوم نہیں کہ زمین کتنی ہے؟ اب بہت زیادہ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں نا، تقریباً ہو سکتا ہے 50 کنال ہو، 100 کنال ہو، یہ پاکستان میں ہوتا ہے نا ایسے خاندانی زمین، اس کے دادے پردادے کی زمین ہے، جو آدمی فوت ہوا اس کی تھی، اب اس کے بچوں کے پاس آ گیا، لیکن بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ بیوی ہے، بیوی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں زمین بیچ دوں، ابھی بیچ دوں، اسی وقت تو نہیں بیچ سکتی، یہ کیا یا اس کو بیچنا چاہیے پھر اس کو زکوٰۃ ملنی چاہیے، یا اگر نہ بیچے تو پھر اس کو زکوٰۃ پھر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ جو زمین ہے، اس زمین کیا اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتی ہے جو کچھ جو ہے نا جس پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کچھ پر نہیں ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی زمین ہوتی ہے، زیادہ تر جس پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، یا جتنا وہ کھیتی باڑی کر سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، ساری زمین وہ کھیتی باڑی تو نہیں کر سکتی نا، کئی زمین ایسی جو بیٹھی رہتی ہے جس پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کا وہ جو زمین ہے، اس زمین کا کوئی استعمال ایسا ہو جو استعمال آپ کو اجازت دے دے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ مثلاً اگر وہ زمین وہاں علاقائی طور پر اس کا اتنا آمدن نہیں ہے، لیکن وہ ٹو سم ایکسٹینٹ گندم یا دیگر فصلیں وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین آلریڈی اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کر کے بھی اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ زمین کسی کام میں بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ان کو وقتی ریلیف فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے اور انہیں وہ رکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ اگر وہ مالیت اتنی ہے کہ وہ ان کے صاحب نصاب ہونے سے زیادہ ہے تو پھر تو صاف ظاہر اس کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو فقیر اور مسکین کی اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو تو صحیح مگر ضرورت کا نہ ہو۔ تو یہ جو دونوں اس کو الگ کے بھی تعریف جو میں نے کی فقیر مسکین کی، اس کی الٹ بھی کی گئی ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہو مگر ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ تو یہ کچھ نہ ہونے میں صاف ظاہر ہے پراپرٹی بھی آتی ہے۔ اب ایک بندے کی مثال کے طور پہ 4-5 ایکڑ زمین ہے یا 10 ایکڑ زمین ہے، 12 ایکڑ زمین ہے، تو عام حالات میں آج کل زمینوں سے اتنا اگر وہ علاقے زرخیز نہیں ہیں تو وہ زمین سے اتنا اس طرح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کے حالات بھی پورے نہ ہوں اور 10-12 ایکڑ زمین بھی اس کے پاس ہے، پھر ترجیحات میں اس کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ایک مکان بنانے کے لیے بھی پلاٹ نہیں، زمین نہیں ہے، اور ایک وہ آپ کے رشتہ دار جن کا آپ نے ذکر کیا، تو اب صاف ذرا جس کے پاس بالکل نہیں وہ زیادہ حقدار آپ کی زکوٰۃ کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایسی جگہ سے بھی بچنا چاہیے
جو شبے والی جگہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ کام کرنا چھوڑ دیں، نہ ہی شریعت اور دین یہ بات کہتا ہے، لیکن اتنی آپ کوشش تو خلوص سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہ پہ کام ملے جہاں آپ کے ساتھ وہ معاملات نہ ہو جو آپ کو تنگ کرے. یعنی آپ کا ایک ذوق بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، ناپاک چیز سے دور رہنا ضروری ہے. اور اگر آپ ناپاک چیز سے دور نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر اس کا حل سوچنا چاہیے. جب تک آپ کوشش کرتے رہیں کام ٹھیک نہ ملے اس وقت تک تو گناہ نہیں ہوگا، اجازت ہے، لیکن اپنی کوشش پوری خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے. اگلا سوال تھا ہمارا تبسم صاحبہ کا لندن سے، اور ان سسٹر ہیں ہمارے ساتھ رچڈیل سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک نماز کے متعلق ہے کہ جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں نماز میں جی. تو آدھا اتحیات بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں تو وہ جب پڑھتے آدھا ہے لیکن اگر پورا پڑھ لے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بھول کے اگر پورا پڑھ لیں تو. آپ کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ مثلا نماز کسی نماز میں بھی، جیسے زور کی نماز پڑھیں، اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں شروع کی جی، تو اس میں آدھا اتحیات جب پڑھتے ہیں بیٹھ کے دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، تو وہ پورا پڑھ لیں، اگر بھول کے ایسے پورا پڑھ لیں ہاں جی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سجدہ سے ہوگا یا دوبارہ سے پھر سٹارٹ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اس میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. سجدہ سے اس میں کرنا پڑے گا. جی. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھاتے ہیں جی، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک کا تو مطلب نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے. میں نے تو خیر وہ 10 بیویوں کی کہانی، مگر اس سے زیادہ دیکھیں کتاب پڑھنے کے معاملہ میں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید سے ریلیٹڈ علوم والی کتابیں پڑھنی چاہیے. جی، وہ ویسے کہتے ہیں نا جیسے کوئی منت مانے تو پوری ہوتی ہے تو پھر وہ 10 بیوی کی نیاز دیتے ہیں تو منت میں سب سے زیادہ منت قرآن و حدیث کی پوری ہوتی ہے. وہ 10 بیویوں کی اگر مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، کہانی میں ہے کیا؟ اس میں یہی ہے بس وہ قصہ ہے 2 بھائیوں کا، ایک غریب ہے ایک امیر ہے. غریب جو ہے وہ جاتا ہے باہر تو ایسے پیسے کمانے، تو امیر کی جو بیوی ہے وہ ظالم ہوتی ہے، ذرا ایسے وہ کھاتی نہیں ہے لڈو نیاز کا، تو اس کے بعد ایسے وہ جو 10 لڈو بھی بناتے ہیں نا، تو نہیں اس کی کوئی اس طرح کا شرعی حوالہ دلیل نہیں ہے. پراپر اصالہ ثواب کا اگر آپ ختم شریف کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پراپر اصالہ ثواب کا کرانا چاہیے. حل مشکلات کے لیے اور بہت سارے قرآن و حدیث پر مبنی مجرب نسخہ جات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. اچھا چلے، نماز کے بارے میں یہ جو پہلا اس کے تھوڑا روشنی ڈالیے گا سجدہ سہو کے بارے میں. جی ٹھیک، بہت شکریہ، اللہ حافظ. تو میں بات کر رہا تھا کہ تبسم صاحبہ کے سوال پر بات کرنے لگا تھا جو انہوں نے لندن سے پوچھا کہ شیل فش کا پوچھا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو 1-2 سوال پوچھے گئے اسی سے ریلیٹڈ. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے کھانا. اب سمندر کے جانور کس کو شمار کیا گیا ہے اور کس کو سمجھا گیا ہے کہ وہ جو سمندر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ رکھا جائے تو وہ مر جائے، اس کو کہا جاتا ہے پانی کے جانور جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا، اور وہ حلال ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ ایم خان صاحب تشریف فرما ہے بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ پیر صاحب میرے کریم رب نے کرم فرمایا، وہ عظیم رب جس بے مثال رب نے شہر مکہ جیسی نعمت عطا فرمائی، وہاں سے ہی آخری نبی ظاہر فرما کے شہر مدینہ سے اس نور کا ایسا دنیا میں غلبہ عطا فرمایا کہ اندھیروں کو ختم کر ڈالا، وہ جہالت کو ختم کر ڈالا. صرف اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں پوری کائنات میں روشنی عطا فرمائی. حضور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ امت چینل جیسی نعمتیں ہمیں ملی ہے، اور یہاں سے قرآن حدیث کا نور بکھرا جاتا. کاش ہمارے سینوں میں اللہ محفوظ فرما دے. اللہ اس پر نعمتیں عطا فرمائے ہمیں ہمیشہ کے لیے.
हुजूर मैं 2 सवाल पेश करना चाहता हूँ, आप गौर फरमाएंगे, क्योंकि आपकी निगाह बड़ी दूर तक काम करती है। साहिब इल्म आदमी जब किसी बात को देखता है तो वो अपनी नजर से और नूर बसीरत से देखता है, उसका फायदा पब्लिक में ज्यादा होता है। चलते हफ्ते में जहाँ आप रहते यहाँ एक प्रोग्राम, सियासी प्रोग्राम था, तो मैं देख रहा था कि वो पढ़े लिखे लड़के थे, मेरे कोई रिश्तेदार था, मेरे गांव के रहने वाले ना थे, मैं जानता भी ना था, लेकिन जब उन्होंने बात की तो मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई साहिब इल्म फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनको इल्म की कुछ न कुछ मालूमात काफी मालूमात है। माफी चाहता हूँ। वो पूछना ये है कि मैंने देखा हमारे सुनने वाले बहुत घाट काले आई हैं, और जिस वक्त लोग गालियां वगैरह बुरी बातें कि इंसान खुशी करते हैं, वहां तो इंसानों की बड़ी काले आती है, और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेन के जो हालात है वहाँ उलमाए किराम का भी शेर है, दानिशवरों का भी शेर है, सियासी लोगों का भी शेर है, पब्लिक का भी शेर है, तो वहां से बड़ा फायदा हुआ मुसलमानों को इस्लामी स्पेन में। तो इसी तरह मुसलमान जा रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि ये वही फायदा हासिल करने वाले हैं? क्योंकि मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं उस्ताद जी अगर आप गालियां बच्चे निकालते कहा मैं मना करता हूँ, वो कहते हैं जब उम्मा चैनल पर हमारी बहनें भाई बातें करते हैं उसमें आप कदे इतराज नहीं करते, आप सुनते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जरा निगाह फरमाए। दूसरा ट्यूसडे के बारे में आपके प्रोग्राम में एक बात मैंने सुनी है, मैं बड़ा हैरान रह गया, आप जरा तो जो फरमाएंगे कि एक कॉलर कह रहा था कि जहाँ मैं ज्यादा उसका नाम लिया कि मैं वहाँ देखता हूँ वो बड़ी ताकीकी बात करते हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं, वहाँ ताकीकी बात करते हैं कुरान के लिए। एक दफा वहाँ जो आदमी बैठा हुआ था कहने लगा ये कुरान मेरे मजार के मुताबिक ये आयतें नहीं है, तो वाकई जो कुरान की आयतों को कंडेम करे और उसके मजार के मुताबिक नहीं है, तो हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा की जो खिलाफत की जिंदगी है उसको वो नहीं मानता। तो मैं तो समझो वाकई उसकी ताकीक है। फिर एक भाई एक साथ बैठा हुआ था कहने लगा जना जो है इसका करने का बड़ा स्वाद है, तो सुनने वालों ने किसी ने इतराज नहीं किया। जब ये कह चुका बड़ा स्वाद है जना करना, और जना के बड़े बहुत फवायद है, तो उसके बाद खुद कहने लगा कि अल्लाह करीम ने इस गलाजत से मुझे बचाया है। हालांकि सुनने वालों को कहना चाहिए था वो शख्स ये तो क्या कह रहा है, लोगों के लिए नेकी और स्वाब और अपने के लिए यानी गलाजत समझता है। ये दो डबल स्टैंडर्ड जो है उस जगह की वो आदमी कह रहा है तहकीक, वो जो कुरान हदीस जिसकी मौला अली मुश्किल कुशा तहकीक समझते हैं और करते हैं उसकी ताकीक को नहीं मानता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम खान साहब तशरीफ़ फरमा हुए और हस्ब मामूल बहुत प्यारे सवालात आपने फरमाए और उन पर बात की आपने। तो नाज़रीन ग्रामी में यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने संडे को जो उस प्रोग्राम में सवाल आया था सलात और सलाम पर, उस पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, तो बकिया कुछ गुफ्तगू हम आज करेंगे ताकि वो मौजू भी साथ साथ चलता रहे, और जिन बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था मज़ीद उसके जवाब का वो भी अपने आप को मुतमत्ते कर सकें। तो ब्रेक के बाद ये नासिर साहब ने कल सवाल किया था बर्मिंघम से कि लफ्ज़ सलाम का इस्तेमाल जो है उसकी क्या हैसियत है, किस तरीके से करना चाहिए, आइम्मा ने उसको किस माना में लिया है। और संडे मैंने ऑलरेडी इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू की थी, तो इसी पर हम थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। ब्रेक से वापसी पर फिर चलते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि
آل رفظ کا یہ شعار ہے اور طریقہ ہے کہ وہ غیر نبی پر بھی صلات پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نبی پر صلات پڑھنا جائز ہے بلکہ خاتم النبیین پر صلات پڑھنا جائز ہے، اسی طرح غیر خاتم النبیین پر یعنی غیر انبیاء پر بھی صلات پڑھنا جائز ہے۔ اس میں صاف ظاہر ہے وہ اہل بیت اطہار کو شامل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا اصول قانون یہ ہے کہ صلات اور سلام دونوں اکٹھے صرف خاتم النبیین کی ذات بابرکات پر بھیجے جائیں گے، اور صلات خالی وہ نبی کے ساتھ خاص رکھا جائے گا، خصوصی طور پہ جناب سیدنا خاتم النبیین کی ذات پاک کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ صلات خاص ہے۔ اس پر پھر ائمہ کے مختلف تصریحات ہیں کہ صرف صلات پڑھا جائے یا سلام پڑھا جائے، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ امت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ صلات اور سلام دونوں پڑھے جائیں گے، لیکن جب غیر انبیاء کی بات ہوگی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ سلام پڑھا جائے گا، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور وہ خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے کوئی بھی آپ نام لیتے ہیں آدم علیہ السلام، تو یہ آپ نہیں کہتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے نہیں کہتے کہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا محترم آقا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہی امت کا امام علامہ جوینی ہوں، علامہ بدر الدین عینی ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، تمام ائمہ کا، اور پھر نیچے آ کے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تک تمام ائمہ کا، جمہور کا اور اکثریت کا یہی نقطہ نظر، یہی عمل اور یہی طریقہ کار موجود رہا ہے اور ہے کہ، اور وہ تو یعنی فرق مراتب کی جب بات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان تمام نے اس بات کو لکھا کہ علامہ عینی نے بھی لکھا کہ صلات کو صرف جہاں تک بات ہے جواز کی کہ جائز، اور لغوی لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ جی لغت میں، اور یہی وہ حدیث پاک تھی جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی سنڈے کو بھی حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لغوی طور پہ صلات پڑھنا یہ اور بات ہے، اور جب ہم کسی کو صلات پڑھتے ہیں، کسی پر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا معنی لغوی نہیں ہوتا ہے، وہ اصطلاح شرعیت ہوتی ہے، اور عمل شریعت کی روشنی میں ہمارا ایک عمل ہوتا ہے جس کی علماء کرام نے بہت پیاری مثال دی ہے کہ جیسے اللہ پاک کی ذات پاک کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ عز و جل بولتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی بولتے ہیں جس میں علو کا لفظ آئے، تو حالانکہ محمد سبحانہ و تعالی کہنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ بھی تو پاک ہیں، اللہ پاک نے آپ کو پاکیاں دی ہیں، لیکن وہ جو سبوحیت کی خاص پاکی رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ معروف ہے، اسی کا ہی ذکر ذہن میں رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے محمد عز و جل نہیں کہا، حالانکہ علامہ عینی نے اور ابن حجر عسقلانی نے، امام جوینی نے، ان تمام نے لکھا ہے کہ لفظی طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، لیکن ہونے کے باوجود مانوی اطلاق کے امکان کے باوجود کہہ نہیں سکتے آپ، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فرق مراتب کی بنیاد پر اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کی بنیاد پر، جیسے سبحان اللہ اما یصفون کہا، وتعالی اللہ اما یصفون کہا، کہ جو تم جتنی بھی بڑائی اللہ کی بیان کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس سے بھی اور بہت زیادہ بلند ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وتعالی کا لفظ یا تبارک کا لفظ یا سبحان کا لفظ وہ خاص معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس خصوصیت سے بچنے کے لیے اگر لفظاً جائز بھی ہو تو کسی کے لیے نہیں بولیں گے، نہ ہی آج تک امت نے بولا۔ اب آگے بات، اس کے بعد پوری کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد جو مستند اور معظم ترین ہستی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے صلات اور سلام دونوں، اس یہی وجہ ہے کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔
تو اکیلا علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ علماء نے ناجائز لکھا ہے کہ آپ اکیلا سلام نہ کہیں بلکہ صلات اور سلام دونوں کہیں۔ تو جو لوگ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اکیلا صلات کا لفظ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا، تو جب ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے لیے نہیں بولا جاتا تو غیر نبی کے لیے کیسے بولا جائے گا؟ وہ نبی جو کہ معصوم ہے، معمور ہے، منصوص ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ منتخب بندہ ہے، اس پر اور جس پر رب ذوالجلال کا براہ راست رابطہ اور کلام موجود ہے، جس کے ساتھ سلسلہ ربط موجود ہے، اپنی شان کے مطابق ان پر بھی، جیسے میں نے اس دن بھی کہا، سورہ صافات میں تقریباً 7 انبیاء کرام پر رب ذوالجلال نے خود سلام کہا ہے اور کسی ایک جگہ پر بھی صلات نہیں کہا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرمائے بھی تو اللہ فرماتا ہے، فرماتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ عمل تب بنتا ہے جب امت کے لیے بھی اس کی اجازت موجود ہو، اور امت کی طرف سے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی غیر نبی کے لیے صلات اور سلام کا لفظ اس معنی میں موجود نہیں۔ جہاں پر ہے اس کے معنوی اطلاقات خاصہ ہیں اور معینہ ہیں، مخصوص ہیں، وہ انہی کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ تو انہی میں سے ایک بات جو میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے فتح الباری ہے، جی یہ فتح الباری میرے سامنے ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے اہل علم لوگ جانتے ہیں بخاری شریف کی مستند ترین یہ شرح ہے جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، اور یہ صحیح بخاری کی شرح مستند ترین ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ میرے سامنے جزء ثانی ہے اس کا، الجزء الثانی اس کتاب کا، یہ میرے سامنے ہے الجزء الثامن، یہ 8واں حصہ ہے فتح الباری کا، جو حدیث پاک بخاری شریف کی شرح ہے کتاب کی، اور اس کے اندر 4275 سے لے کر 4977 تک احادیث اس جلد میں موجود ہیں، اور یہ کتاب المغازی کا تتمہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کتاب و تفسیر القرآن، یہ نیچے لکھا ہے، اور یہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 685 پر 685 یہ اس کا پیج ہے، جی یہ اس کا پیج ہے، پیج نمبر 685 یہ، اور یہ اس کی اوپر جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے کتاب التفسیر سورہ رقم 33 والباب 11 ورقم الحدیث ہنا 9974 ھذا رقم الحدیث۔ یہ حدیث پاک بنیادی طور پہ جو چونکہ تفسیر کا یہ کتاب ہے، بخاری شریف کا چیپٹر ہے، اور یہ باب شروع ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے، اور مشہور و معروف وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت درود و سلام بھی بولتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس پر جو احادیث مبارکہ بخاری شریف میں اس کی تفسیر آئی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی، اور اس کا ذکر کرتے یہ اس کی تمام تفصیلات ہیں آگے اس پیج پر بھی، یہاں پر ساری تفصیلات ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ذکر موجود ہے کہ اس کا آل کا ذکر کس انداز میں، آل ابراہیم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر آگے پھر پورا جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نماز میں اس کا ذکر موجود ہے، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد اسی حدیث پاک پر بات کرتے ہوئے علامہ اسقلانی لکھتے ہیں
یہ قول ہوا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے تحت جو کچھ بھی لکھا گیا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ استدل بہذا الحدیث علی جواز الصلاۃ، استدلال کیا گیا ہے اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے. یہ ہے اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے استدلال کیا گیا ہے، اور بعض اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کی طرف سے استدلال کیا گیا. میں عبارت آپ کو دکھاتا ہوں، کیمرہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں، کہ اور وہ استدلال دلیل یہ پکڑی گئی ہے علی غیر النبی من اجل قولہ فیہ، کہ اس قول کی وجہ سے کہ غیر نبی پر بھی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو حدیث پاک ذکر کی گئی جس میں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فکیف نصلی علیک، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طریقہ سے درود پڑھو. تو اس پر علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ استدلال یہ کیا گیا کہ الصلاۃ علی جواز الصلاۃ علی غیر النبی، نبی پاک کے علاوہ بھی دیگر پر صلاۃ پڑھنے کو بھی جائز قرار دینے کی دلیل پکڑی گئی ہے. اس سے اس قول کی وجہ سے وعلی آل محمد، یہاں پر وعلی آل محمد دلیل پکڑی گئی. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَأَجَابَ مَن مَنَعَ، لیکن جنہوں نے اس دلیل کو رد کیا ہے، جس نے، وہ ان کا دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْجَوَازَ مُقَيِّدٌ بِمَا إِذَا وَقَعَ تَبْعًا. انہوں نے یہ کہا ہے اور اس سے دلیل کو رد کیا ہے کہ غیر نبی پر صلاۃ تب ہوگی جب وہ تبعاً پڑھی جائے، یعنی نبی پاک کا ذکر پہلے آئے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ جائز ہو جائے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے آ گیا تو اتباع میں جس پر بھی پڑھیں اس کا پڑھنا جائز ہوگا. اور یہاں پر فرمایا اذا وقع تبعاً، یہ جواز تب ہے جب اتباع میں پڑھا جائے، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھی جائے یا صلاۃ بھیجی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی اتباع میں جس پر بھی پڑھیں گے وہ جائز ہو جائے گا. والمنع اذا وقع مستقلا، اور منع اس وقت ہے جب الگ کسی کا نام لے کر صلاۃ پڑھی جائے تو وہ منع ہے. فالحجۃ فیہ انہ صار شعارا للنبی، اور اس کی دلیل یہ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صلاۃ پڑھنا مستقلاً یہ شعار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، امت کا عمل ہے، طریقہ ہے صلاۃ پڑھنے کا، بھیجنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب صرف صلاۃ پڑھی جائے تو اس کا مستحق ایک ہی ہستی ہے، اور وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَلَا يُشَارِكُهُ غَيْرَهُ فِيهِ، مستقلاً میں کسی اور کو شرکت حاصل نہیں ہوگی اور کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. فَلَا يُقَالُ، اور یہ نہیں کہا جائے گا قال ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا جائے گا. وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ اس کا معنی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ، اور پھر اس حدیث پاک میں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان پر صلاۃ پڑھو، صلاۃ بھیجو، اور اس صلاۃ کا معنی عام کر دیتے ہیں. تو یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم مانن کہنا ٹھیک ہے، لیکن استعمال اس لیے نہیں کیا جائے گا، کہا اس لیے نہیں جائے گا کہ یہ شعار نبی پاک کی ذات پاک کے لیے ہے، لہذا کسی اور کے ساتھ اس طریقے مستقلاً صلاۃ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی سلام پڑھی جائے گی. وَيُقَالُ صلی اللہ علی النبی، ہاں یہ کہا جائے گا صلاۃ ہو نبی پاک پر، وعلی صدیقہ، اور آپ کے صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، او خلیفت ہی، یا آپ کے خلیفہ پر، ونحو ذالک، یا اس طرح جس کسی کا بھی نام لیں. تو صلاۃ الگ independently, it's only the Prophet sallallahu alaihi wasallam who can be the subject of salat independently. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ صلاۃ کا مستحق کوئی نہیں ہے، مستقلاً اتباع میں جیسے مثال دی ہو سکتا ہے.
اور اسی طرح وقریب من ھذا انہ لا یقال، اور اسی طرح کی بات یہ جو بات جو میں پہلے کر رہا تھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی وہی دلیل دی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی مانن کہنے میں کیا حرج ہے، صلات کہہ لیں یا سلام کہہ لیں، عام لوگوں کو بھی تو سلام پر تو ہم بعد میں آئیں گے، عام لوگوں کو جو سلام کہتے ہیں وہ سلام حسر میں نہیں ہوتا، پہلی بات۔ نمبر دو، وہ سلام تحیت کا ہوتا ہے، انقیاد کا نہیں ہوتا۔ انقیاد کے سلام میں اور تحیت کے سلام میں فرق ہے، اور اگر ہر ایک کے لیے انقیاد کا سلام بولو گے تو پھر ان مخصوص شخصیات کا شرف اور ان کا جو تعظم اس سے مقصود ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عام بندے کے لیے انقیاد کے طور پہ نیت نہیں کر سکتے ہو، عام بندے کے لیے تحیت کی نیت ہے، اور ان ہستیوں کے لیے جو نیت ہے وہ انقیاد کی ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تو یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ولا حجت قال وقریب من ھذا انہ لا یقال، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا قال محمد عز وجل، یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل نے کہا، نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، اگرچہ مانن یہ صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، مانن یہ بات غلط نہیں ہے، ہم لفظی طور پر مانوی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں محمد عز وجل، لیکن نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے لأن ھذا الثناء، اس لیے کہ یہ جو ثنا ہے سارا شعار اللہ سبحانہ لا یشارکہ غیرہ فیہ، کیونکہ یہ صلات اس انداز سے یہ الفاظ کہنا، یعنی اس طرح ثنا کرنا، تعریف کرنا، یہ شعار ہے صرف اللہ پاک کی ذات پاک کے لیے۔ تو جو شعار طریقہ رب ذوالجلال کی ذات پاک کے لیے ہے، وہ نبی پاک پوری کائنات میں بلند ترین ہستی ہیں، مگر رب ذوالجلال کے تو بعد ہیں، آپ کے بعد دوسرا نمبر ہے، یعنی مخلوق میں پہلا نمبر آپ کا ہے، مگر عزت اور شرف اور کرامت اور بزرگی تخصصات میں آپ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو شعار رب ذوالجلال کی بارگاہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ولا حجت لمن اجاز ذلک منفردا، اور جس کسی نے اس کی اجازت اگر کوئی دیتا ہے بندہ کہ محمد عز وجل بھی کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس۔ فیما واقع من قول، تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوفا، اے رب ذوالجلال آل ابی یوفا پر صلات بھیج، ولا فی قول امرہ جابر، نہ ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے جو کہا تھا کہ صلی علیہ وعلی زوجی، انہوں نے جو فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ میرے اوپر اور میری زوجہ پر صلات کر دیجئے یا دعا فرما دیجئے، وہ معنی بدعا تھا۔ فقال اللہم صلی علیہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار ان دونوں پر صلات ہو، اور وہ صلات بمعنی دعا تھا۔ فإن ذالک کلہ وقع من النبی ولصاحب الحق، یہ جو بات آپ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات آل ابی اوفا پر کی یا حضرت جابر اور ان کی بیوی پر صلات کی، اور اس سے دلیل لے کر کہتے ہو کسی پر بھی صلات کر سکتے ہیں، تو امام اسقلانی فرماتے ہیں یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ واقع من النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات بھیجی ہے، آل ابی اوفا پر صلات نبی نے بھیجی ہے، جابر اور ان کی بیوی پر صلات نبی نے بھیجی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات بھیجیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کی خصوصیت ہے۔ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَن يَتَفَضَّلَ مِنْ حَقِّهِ بِمَا شَاءَ، اور یہ صاحب حق کا حق ہے، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، یہ صاحب حق کا حق ہے ان یتفضل من حقہ بما شاء، کہ وہ اپنے حق سے استعمال کر کے جس کو جتنی چاہے فضیلت دے دے، تو صاحب شریعت ہستی کے لیے ولیس لغیرہ ان یتصرف الا باذنہ، اور کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اجازت سے کسی کو صلات بھیجتا رہے یا اپنے طور پہ بغیر اذن کے صلات بھیجتا رہے۔ اور یہ جو بات ہے ولم یثبت عنہ اذن فی ذلک، اور اس میں کسی طرح بھی کوئی اذن ثابت نہیں ہے کہ کوئی عام انسان کسی پر صلات پڑھ سکتا ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ تھا وہ بات جو
میں نے آپ کو لفظاً بتائی تھی اور حوالہ اور ریفرنس کے طور پہ بھی میں نے عرض کر دیا. جو ہماری گفتگو اگلی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی وہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں بھی میں اس کو بیان کروں گا. چونکہ وائی کیو اے کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری لائنز پیچھے کالز بلاک ہو چکی ہیں اور ہم زیادہ ٹائم پھر فارمیٹ وہ پروگرام کا چینج. جی ہاں, تو بہت سارے لوگ مسلسل ٹرائی کرتے رہے, میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں, مگر یہ ایک ضروری ریفرنس تھا جو پیش کرنا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس کے انتظار تھی. تو انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اور پھر اس کو کسی ایک پروگرام میں جمع بھی ہم کر دیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو اپنے پاس سے بات کرتے ہیں. جو بندہ اپنے پاس سے بات کرے گا اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دین سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے, اگر کسی کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پاک کا اعجاز ہے, ان کا کمال ہے. وہ جس کو چاہیں حق دیں, جس کو چاہیں حق نہ دیں. ان کی بارگاہ سے شریعت بنتی ہے, کسی انسان سے شریعت نہیں بنتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک بریک کا وقت ہوا. ناظرین گرامی آپ سے اجازت چاہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جب سے میں نے ریفرنس شروع کیا, نازیہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے, بہت لمبی دیر انتظار کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. سوری نازیہ جی آپ کو بہت انتظار کروایا, کوئی بات نہیں, لیکن وہ ریفرنس ذرا گفتگو جاری تھی تو ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے تھے. حدیث پاک کا سلسلہ شروع تھا, امید ہے آپ محسوس نہیں فرمائیں گی. جی نہیں. میرا پہلا کوشچن ہے کہ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد کتنے منٹ بعد پڑھی جاتی ہے؟ اشراق کی؟ جی ٹھیک ہے. کتنے منٹ بعد؟ 20 منٹ بعد ہے یا اس سے زیادہ یا کم؟ 10 منٹس کے بعد, آفٹر 10 منٹس. 10 منٹ کے بعد. جی. اور دوسرا کوشچن ہے, مجھے کسی نے کہا ہے بہت ٹائم پہلے کہ آپ عشق رسول کرتے رہتے ہیں, یہ سنی جو ہیں یہ عشق رسول کرتے رہتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں لیکن نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو عشق رسول مطلب کیا ہے کہ نماز تو آپ پڑھتے نہیں ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون نہیں پڑھتا؟ سارے پڑھتے ہیں. ہمارا نماز کے بغیر گزارے نہیں ہوتا. وہ لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, وہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا, وہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا. جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو نماز نہ پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں کر رہے نا. دوسرے لوگ جلوس والے بھی جو منتظمین ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور جو نہیں پکے نمازی نہیں ہوتے وہ منتظمین نہیں ہوتے, اور ان کو بھی انشاءاللہ میلاد کی برکت سے, جلوس کی برکت سے وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. کم سے کم اس دن تو ضرور پڑھتے ہیں. مسجد میں جا کے جب پروگرام ہوتا ہے تو جو میلاد میں شامل ہوتے ہیں وہ کم سے کم اس دن ضرور پڑھتے ہیں. تو میلاد شریف کا یہ فائدہ تھوڑا ہے کہ کم سے کم کوئی نمازی نہیں ہے تو ایک دن تو اس کو نمازی بنایا نا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ نمازی بن جاتا ہے. جی جزاک اللہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی تو میں بات کر رہا تھا تبسم صاحبہ کے سوال پر جو انہوں نے لندن سے کیا تھا, تو کہ جو شیل فش ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر پانی کا جانور حلال ہے, اور پانی کا جانور ہمارے احناف کے نزدیک تعریف وہ کی گئی ہے کہ جانور پانی کا وہ ہے کہ کیونکہ اس تعریف میں فرق ہے. دیگر ائمہ نے امام شافعی نے بطور خاص یہ تعریف کی ہے کہ ہر پانی کا جانور جو پانی میں رہتا ہے وہ پانی کا جانور ہوگا, لیکن احناف کے نزدیک وہ جانور پانی کا جانور ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. اور یہ تعریف میرے محترم سننے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ یہ تعریف زیادہ جامع ہے, معنی ہے, اسا ہے, اور اس تعریف کے میں اس میں زیادہ. جی ہمارے ساتھ مسز بدر ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ سے اس انتظار کا ہمیں کوئی مائنڈ نہیں ہے, اور آپ نے جو گفتگو فرمائی, اور ایسی گفتگو میں تو بالکل بریک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو انعامات اور جس توجہ سے ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہماری ٹوٹ جاتی ہے. تو ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے, آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی. اور میں نے ایک یہ پوچھنا ہے کہ فرشتوں نے ایک سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا تھا, السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. یہ کس موقع پر فرشتوں نے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آیا یہ معراج النبی کا واقعہ ہے
اور کیا یہ ہمیں مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اگر پڑھنا چاہیے تو یہ اگر آپ اس پہ پلیز تھوڑی سی روشنی فرما دیں. انشاءاللہ. اور ایک میں گستاخ رسول کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے یہ آیات مبارکہ سنی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی, تو میں نے کہا آپ اپنی زبان سے ذرا ان پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیں. سورۃ قلم کی آیات نمبر 6 سے لے کر 16 تک جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, ایک انسان نے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا, صرف اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 برائیاں گنوائی, اور آخری برائی جو گنوائی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اتنی گھنونی ہے کہ ہم اس وقت اگر اس میں کسی کو کہیں تو ہم ایسے شخص کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میلاد شریف آ رہا ہے تو اس میں جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں, جو نعوذ باللہ کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے کی تھی استغفار, آپ بہت اچھی طرح سے اس پہ ذرا ڈیٹیل کریں کیونکہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتی ہوں, تو پلیز آپ اس پہ بہت اچھی گفتگو بھی دے گا تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی اس دنیا میں ہی, کیونکہ اس وقت تو کوئی وحی نازل نہیں ہوگی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال کس طرح سے ضائع ہو جائیں گے. صحیح بات. بہت مہربانی, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بہت پیارے سوال کیے سسٹر نے, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ضرور ان پر بات کریں گے. اللہ پاک آپ کو مزید مسز بدر صاحبہ علم کی اور محبت اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو ناظرین گرامی, میں بات کر رہا تھا کہ اعناف کی تعریف زیادہ جامع, معنی اور لاجیکلی بھی اپیلنگ ہے کہ پانی کا جانور, ہر جانور تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی پانی میں رہ کے آ جائے گا تو وہ پانی کا جانور تو نہیں ہوگا. پانی کا جانور پھر وہی ہو سکتا ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے, اور وہ مچھلی ہی ہے. مچھلی ایک وہ جانور ہے جو ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی کے بغیر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. مچھلی اور پانی کا, اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کے پانی کے ساتھ اس تعلق پر باقاعدہ حدیث وضاحت فرمائی, اور فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی السماء, مومن بندہ مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے. جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپتا ہے, ملتہب ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اسی طریقہ سے بندہ مومن اگر مسجد سے باہر جائے تو وہ مسجد کی محبت میں, اللہ کے گھر میں واپس آنے کے لیے تڑپتا ہے, مضطرب رہتا ہے. جس طرح مچھلی کا گزارا پانی کے بغیر نہیں ہے, بندہ مومن کا گزارا مسجد کے بغیر نہیں ہے. تو یعنی آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتنی مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق کی گہرائی, گہرائی اور پختگی کو کس انداز سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو تو جواب یہ ہوا کہ مچھلی پانی کا جانور ہے اور مچھلی حلال ہے. جب تک کہ اس میں بدبو پیدا نہ ہو جائے, زندہ و مردہ, وہ حلال ہے, اور اس کو مردہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. جب تک مچھلی میں سمیل اور تعفن پیدا نہیں ہوا, بیڈ سمیل, تب تک وہ کھانی حلال ہے بغیر ذبح کے. یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی, شیل فش یا کروب, یا ایک اور لفظ بولا تھا ہمارے محترم نے, مجھے وہ لکھا تمہیں, لوبسٹر. تو کروب اور لوبسٹر, ان تمام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ مچھلی کے اطلاق کے لیے جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس مچھلی کے اندر ایک خاص قسم کی ہڈی کا سلسلہ موجود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کا ایک پیمانہ ہے. تو اگر ماہرین حیوانات اس بات کی تصدیق کریں کہ شیل فش مچھلی ہے تو پھر وہ مچھلی ہوگی, وہ جائز ہوگی. کروب ہو یا لوبسٹر ہو, ان کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی کہ اگر ان میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شرط جو مچھلی کے ہونے کے لیے ضروری ہے تو پھر تو یہ کھانا ان کا جائز ہوگا. لیکن اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر کھانا جائز نہیں ہوگا. اگلا سوال تھا محمد علی قادری صاحب کا لندن سے, اور انہوں نے پوچھا کہ بینک میں کام کرنا کیسا ہے. بینک میں کام کرنا مناسب نہیں ہے. بینک, ہمارے ساتھ سسٹر ہیں جی اسکاٹ لینڈ سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں. جی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں, نیاز دیتے ہیں, بغیر وضو کے ہم لوگ دے سکتے ہیں پڑھ کر الحمدللہ اور قل هو اللہ وغیرہ جیسے پڑھتے ہیں,
चारों कुल वगैरह पढ़ के आयतुल कुर्सी वगैरह दे सकते हैं, न्याज दे सकते हैं बगैर वजू के? और बगैर वजू के क्यों? वैसे ही मैं वैसे पूछ रही हूँ जैसे कि भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं, मेरी बहन को उज़र होना चाहिए ना। वैसे तो अगर मैं कह दूं दे सकते हैं तो लोग कहेंगे जी अलामा साहब ने कह दिया बगैर वजू के फातिहा पढ़ें। अच्छा। तो अगर कोई रीज़न है, जल्दी में है, जगह ऐसी है कि वहाँ वजू करना आसान नहीं है, मुश्किलात हैं, तो तब तो बगैर वजू के दे सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि पढ़ना जायज़ होता है, लेकिन फजीलत ज़्यादा वजू के साथ ही है। इसलिए उलमाए किराम एहतियात से ओपन कहते नहीं है कि हाँ ठीक है कर लें या जायज़ है, क्योंकि ऐसा कहने से फिर हर बंदा ये समझता है कि ठीक है जी आप किसी सूरत हाल में भी यूँ वजू कर भी सकते हैं, टाइम है भी, तब भी वजू के बगैर ही पढ़ते रहें। जी ठीक है। तो ये बात मुनासिब नहीं है। अल्लामा साहब एक और मेरा सवाल है, 2-3 और सवाल है जी कि जो न्याज होती है अगर पूरी ना खा सके, जैसे फैमिली पूरी ना खा सके, तो उस न्याज को क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग पीछे कबूतरों वगैरह को भी नहीं डाल सकते, कोई ऐसी जगह इन्होंने बनाई हुई नहीं गोरों ने जिस तरह, तो हम लोग क्या करें उसको न्याज को, मतलब क्या करना चाहिए उनको, कैसे मतलब दिखाने लगानी चाहिए? और दूसरी बात ये कि जैसे अल्लाह ताला के नाम होते हैं, जैसे पेपर पे लिखा हुआ होता है, जैसे हम लोग लिख देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो होते हैं वो बाज़ औक़ात नाम जैसे मोहम्मद होता है लिखा हुआ होता है, प्रिंट भी होता है, तो उनको कैसे न्यूज़पेपर वगैरह को संभाल के रखनी चाहिए, या तब उसको क्या करना चाहिए, या जला देना चाहिए नाम को बेहतर होता है कि बजाय बेदबी हो नामों की? और इसके अलावा ये जो आप जैसे मछली का बता रहे थे, तो मुझे यही सुना है कि प्रॉन वगैरह भी मकरूह है, प्रॉन और मशरूम्स वगैरह वो भी हलाल नहीं है क्या? वो भी मकरूह है, वो भी नहीं खा सकते? जी हाँ, जदीद वही मैंने कहा ना कि जदीद तहकीक के मुताबिक उन पर मछली का इतलाक नहीं होता। जी। तो तमाम पुरानी किताबों में तो जायज़ लिखी गई है, लेकिन मॉडर्न तहकीक की बुनियाद पर वो मछली साबित नहीं होती। तो चूँकि तमाम पुरानी किताबों में जायज़ है, मकरूह तहरीमी तो उलमा ने नहीं कही, लेकिन तंज़ीह तो सब ने लिखी है। जी। और मौलाना साहब ये जो मशरूम्स है इनका भी कहते हैं कि मकरूह है, इनको भी नहीं खाना चाहिए क्या? वेजिटेबल्स जो है मशरूम, मशरूम्स को मकरूह तंज़ीही ही हैं कि उनकी, क्योंकि आम तौर पे वो साफ जगह पे नहीं होते। हमारे इलाकों में यहाँ का तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आम तौर पे उनकी जगह साफ नहीं होती उगने की या बढ़ने की, तो इसलिए उसकी वजह से नज़ाहत वाले मकरूह तंज़ीही है, नुज़त वाले ही है। अच्छा मौलाना साहब एक और मेरा सवाल है, जैसे दिल माने तो खा सकते हैं। जी मौलाना साहब, जैसे कोई मार्क्स स्पेंसर काम करता है, वहाँ पे शराब वगैरह भी होती है, मार्क्स स्पेंसर वगैरह जो फूड का डिपार्टमेंट होता है, जैसे कपड़ों का अलग होता है, तो अब वो आया वो जो इंसान काम करता है उधर, तो उसकी जो कमाई आती है वो खुद बाजारी तौर पर नमाजी परहेजी है और हज भी किया हुआ उसने, पर मजबूरन पार्ट टाइम जैसे काम करते हैं, तो वो जो उसकी इनकम होगी जो उनको देते हैं, पे देते हैं वो मार्क्स स्पेंसर वाले, तो वो क्या हलाल होगी या उसका लेना जायज होगा, या उधर काम छोड़ देना बेहतर होगा उसके हक में? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की क्लोथिंग के डिपार्टमेंट में काम करते हैं इंसान। जी ठीक है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जज़ाकुमुल्लाह। जी, तो मैं बात कर रहा था, ये इनका आखिरी सवाल भी इससे मिलता जुलता ही है कि बैंक में काम करना या ऐसे स्टोर में काम करना जिसमें हराम चीज़ें बेची जाती हैं या हलाल का ख्याल, तो ऐसी तमाम जगहों पे काम करना उस वक्त तक जायज़ है जब तक कोई दूसरा काम ना मिल जाए, और अगर खुलूस नीयत के साथ कोई दूसरा काम तलाश करने की कोशिश की जाती रहे तो गुनाहगार बंदा नहीं होता। लेकिन अगर कोशिश ना करे, उसी काम पर इक्तिफा करे और उस काम को करना मजबूरी भी ना हो, तो फिर ऐसा करना जायज़ हरगिज़ नहीं है। दूसरा सवाल था उनका कि तबस्सुम साहिबा का कि नंबर सूट करना इलाज की हद तक का मामला होता है। जस्ट इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर ये जो लोग करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं और जंतर मंतर करते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसमें शिरकिया कलिमात नहीं हैं, कुफरिया कलिमात नहीं हैं, तो उससे फ़ायदा अगर होता है तो कोई ले सकता है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा झाड़ फूंक और मंतर के जवाब में भी फरमाया। तो अदद में तो ऐसी कोई बात बुराई है ही नहीं। इल्मुल आदाद एक इल्म है और उस इल्म की बुनियाद पर जो बंदे की शख्सियात है और उसमें बहुत सारी चीज़ों का अक्स होता है, लेकिन अदद को किसी बात का ये समझना कि जो अदद करेगा वही होगा, ये बात गलत है। करता अल्लाह ही है, इलाज मुआलजा की हद तक उसका इस्तेमाल करना, और फिर बतौर ख़ास ऐसे शख्स से करना जो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, फ़ायदा उससे ही होता है। कोई बंदा अगर जानता भी है वो नमाजी परहेजगार नहीं, खुदा खौफी नहीं रखता, उसका मस्जिद और इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है,
قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ نہیں ہے، بس جیسی ننگ دڑانگ عدد پر بیٹھا ہے اور قسمتیں بیان کرتا جا رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عدد کا کیا ہوتا ہے؟ عدد نکال کر پھر اسی عدد کے مطابق اسم اعظم دریافت کیا جاتا ہے۔ جو عامل لوگ ہیں وہ عدد نکالتے ہیں، پھر عدد کے مطابق اسم اعظم تلاش کرتے ہیں اور اس اسم اعظم کے اعداد کے مطابق پھر اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ وہ یوں ہی نہیں کہ عدد نکالا تو اس کو کہہ دے تیرا عدد ادھر نہیں تھا، تیرا عدد ادھر، بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ پوری بات اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اسی عدد کے مطابق اس عدد کا ورد اور وظیفہ کریں گے تو یقیناً وہ جس کے لیے خاص ہے وہ عدد اس پر افیکٹ ہوگا۔ سسٹر ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے صاحب بات یہ کرنی ہے، سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ڈیورس ہوئی ہے، تو ابھی مجھے 4-5 مہینے ہوئے مجھے ڈیورس ہوئے ہوئے، تو میں ادھر جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ برٹش کا مطابق جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو حصہ دیتے ہیں، مطلب جو مکان میرا ہوتا ہے یا بینک بیلنس میرا ہوتا ہے شوہر کا، تو وہ اس پہ سے حصہ دیتے ہیں، مطلب کرواتے ہیں برٹش قانون کے مطابق۔ جی ہاں جی، تو میں نے وہ مطلب کیس ڈالا ہوا ہے، تو کیا میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ میں مطلب کیس لڑ کے میں اپنا حصہ لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں؟ تو اگر نہیں لے سکتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ مولانا نے مجھے 1-2 مولانا نے بولا ہے کہ تم نہیں لے سکتی ہو، تو اگر نہیں لے سکتی ہوں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم عدت کے جتنا تمہارا عدت کے دوران حصہ بن رہا ہے وہ تم لے سکتی ہو، لیکن عدت کے بعد جتنا بھی تم کیس لڑو گی یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مکان میں سے 50-50 ملے گا آپ کو، تو وہ یعنی کہ تم نہیں لے سکتی ہو۔ تو اگر میں نہیں لے سکتی ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا جواب، یعنی کہ یہ جو ممانت کی گئی ہے یہ قرآن اور حدیث کی دونوں کی روح سے کی گئی ہے یا پھر صرف حدیث کی روح سے کی گئی ہے؟ تو اگر صرف حدیث کی روح سے کی گئی ہے تو اپوزٹ یہ بھی حدیث کہہ رہی ہے کہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں، جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہوں، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوں، ادھر کے قانونوں کو فالو کرنا چاہیے، یعنی کہ باشندے کو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، تو احترام کرنا چاہیے مطلب کہ۔ تو کیا پھر میرے لیے اگر تو یعنی کہ جو ممانت ہے مجھے حصہ لینے کی، تو وہ اگر قرآن اور حدیث دونوں کی روح سے ہے، دونوں کی روشنی میں ہے، تو پھر تو مجھے وہی فالو کرنا پڑے گا۔ تو اگر مطلب وہ صرف حدیث کی روح سے ممانت ہے مجھے حصہ نہ لینے کی، تو پھر مجھے کون سے حدیث پہ یعنی کہ جانا چاہیے؟ یعنی کہ قانون کے مطابق جو حدیث کہہ رہی ہے کہ قانون کے مطابق جو حصہ بنتا ہے، یعنی کہ ملک کے مطابق تمہیں قانون کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، یا اس کو فالو کرنا چاہیے، یا پھر جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم عدت تک تم حصہ لے سکتی ہو، عدت کے بعد تک نہیں لے سکتی ہو، یعنی کہ باقی جو بھی ہے بینک بیلنس ہے، مکان کا ہے، 50-50 ہے یا 30% جو کچھ بھی ہے وہ تم نہیں لے سکتی ہو۔ تو پھر آپ مجھے قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں، دونوں کی روح سے آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں پلیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسئلے کے لیے ماشاءاللہ شریعت کی بڑی شرعی علوم کی تحقیق کی، ریسرچ کی، اور میں اس لیے محسوس بھی کر رہا تھا ابھی اگر آپ اپنے مسئلے کے لیے اتنی ریسرچ کر سکتی ہیں تو اگر آپ ویسے ہی آپ دین میں ریسرچ کریں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی عالمہ بن سکتی ہیں۔ نہیں، میں اصل میں مجھے بتانا تو نہیں چاہیے تھا، آن لائن پہ میں عالمہ ہوں یعنی کہ، تو مجھے لیکن میں اتنی پیچیدگی سے ان مسائل کو نہیں جانتی ہوں، کیونکہ میں نے ادھر ہی عالمہ کا کورس کیا ہے اور مطلب بہت شورٹ ٹائم میں کیا ہے، جیسے کہ شورٹ عالمہ کا کورس کیا ہے، مکمل تھا لیکن بہت پیچیدگی سے نہیں میں نے پڑھا، تو مجھے تھوڑا سا مطلب شک ہوا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی جو بحث کی وہ مناسب نہیں کی۔ قرآن اور حدیث کا حکم ایک ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ میری بات آپ سن لیں، اب آپ بات سن لیں نا، میں نے آپ کی بات پوری سن لی، اب تھوڑی دیر میری بات آپ سن لیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر حدیث صحیح ہے تو اس سے بھی اتنا ہی حکم بنتا ہے جتنا قرآن سے بنتا ہے۔ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہوگا ماشاءاللہ ان کے حدیثیں بھی کئی قسم کی ہیں، کوئی میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں گے، آپ میری بات سنیں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ آپ فون پر رہیں، میری بات سن لیں، اگر توجہ سے پہلے بات سن لیں، پھر آپ کی بات اگر آپ نے کوئی پوچھنی ہوئی تو آخر میں ایک آدھ بار پوچھ لینا۔ میں سن رہی ہوں۔
قرآن اور حدیث کا حکم ایک ہی ہوتا ہے اگر حدیث صحیحہ ہو. میں شرط یاد ساتھ یہ لگا رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے منع کیا ہے کہ آپ وہ نہیں لے سکتے, حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے, حدیث میں دونوں مقامات اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اب محرکات دیکھے جائیں گے کہ ریزننگ کیا ہے. اگر تو کسی کی ڈائیورس اس کے لالچ کی وجہ سے بن رہی ہو, میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, آپ کی میں بات نہیں کرتا, اگر کسی بیوی کو پتہ چلے کہ مجھے اتنا حصہ مل جائے گا اور یہاں تو میں رہوں گی تو روزانہ جو خرچہ پانی ہے وہی ملے گا, تو میں اس قانون سے فائدہ اٹھا کے ڈائیورس لیتی ہوں, تو پھر یہ وہ حدیث پاک کا اطلاق تو اس پر اس انداز سے نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو بدنیتی ثابت ہو جائے گی, کیونکہ اس نے دین کا استعمال معاذ اللہ غلط کیا ہے اور اس حدیث کا استعمال غلط کیا ہے. تو وجوہات دیکھی جاتی ہیں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں آپ کو کسی نے کیا مسئلہ بتایا, میں نے آپ کو اپنی بات بتانی ہے. اگر آپ کو ڈیورس آپ کی کسی زیادتی کی وجہ سے یا آپ کے کسی ظلم کی وجہ سے یا کسی ایسے عمل کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ جس عمل کی شریعت نے اجازت نہیں دی, تو تب تو آپ ملکی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حصہ لے سکتی ہیں. اچھا جی ہاں. اور اگر کوئی کہے کہ کیسے لے سکتی ہیں تو ان سے پوچھو جو بتانے والے ہیں کہ 3 سال کام کر کے 20 سال سے بینیفٹ لینے کا کہاں لکھا ہوا ہے. 3 سال سے کام کر کے صرف 3 سال کام کرنا اور پوری زندگی بیٹھ کے بینیفٹ لینا, یہ کس حدیث پاک سے ثابت ہے؟ صحیح ہے. اگر وہ ثابت ہے اور وہ بات ہے, اپنے بینیفٹس کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے اور ملی بھگت میں سب کچھ چلا لیتے ہیں, آجر اور اجیر مل کے تو اپنے معاملات کرتے ہو, 300 کما کے 100 بتاتے ہو, وہ جائز ہے. تو اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتوں پر نہ جائیں. اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر اس کی غلطی ہے تو کم سے کم تعزیراً بھی اس کو کچھ ہونا چاہیے. اسلامی حکومت ہوتی تو وہ تعزیر بھی اس پر لگا سکتی تھی کہ تو ایک بے قصور عورت کو کیوں طلاق دے رہا ہے. بات میری سن لینا پوری, آپ نے میری بات ابھی پوری نہیں سنی ہے, 2 منٹ رہ گئے صرف. ان سے ڈسکس ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ بولا ہے کہ جتنے تک ڈائیورس کا تعلق ہے, ڈائیورس تب تک آپ نہیں دے سکتے ایک عورت کو جب تک اس میں بدکاری نہ دیکھی جائے. تو میں نے تو صرف یہ مطلب مطالبہ کیا تھا کہ میں نے اپنے موو ہونا ہے, آپ کے مطلب اپنے ان لوز کے ساتھ نہیں رہنا, میں نے اپنے گھر میں رہنا. وہ بھی میرے ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے میں موو ہونا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بہن وہ تو پھر آپ کے لمبے مسائل شروع ہو جائیں گے پرسنل. میں نے ایک اصول قانون بتایا ہے کہ اگر ڈائیورس کی بیس ریزننگ اسلامک نہیں تھی تو آپ ملکی قانون کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اس کی بیس اور ریزننگ اسلامک ہے تو پھر کوئی بھی فائدہ اٹھانا ویسے ہی زیادتی ہے, کیونکہ پھر وجہ آپ کی ہے, اس کی وجہ نہیں ہے. جی تو پھر آپ مطلب آپ مجھے یہ واضح کر دیں کہ یہ قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا, یعنی کہ وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, قرآن اور حدیث میں منع اس انداز سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا گیا. جو کہتے ہیں نا کہ نہیں لے سکتے, وہ یہ کہتے ہوں گے کہ شریعت میں عورت کا حصہ آدھا ہے نہیں, تو چونکہ شریعت میں آدھا حصہ عورت کا ہے ہی نہیں علم میراث میں, تو اس لیے آپ کا جب وہ حصہ بنتا نہیں ہے تو وہ آپ کیوں لے رہے ہیں. مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اسٹیٹ بینیفٹ دے رہی ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے ہم 2 قانون اپناتے ہیں اور چلتے ہیں, ایک قانون ہے اس کا اور ایک قانون ہے اس کا. شرعی اور اسلامی قانون کی بنیاد پر ریزننگ وہی ہوگی کہ اگر آپ کا عمل کو غیر اسلامی نہیں تھا, آپ کو طلاق دے کے زیادتی ہوئی ہے, تو آپ ملکی قانون سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کی زیادتی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. آپ بھی پھر اس طرح نہ کریں. آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے ایسا کوئی جرم کیا یا ایسی بات تھی, وہ تفصیلی بات آپ اپنے مقامی عالم دین کو بتا سکتے ہیں. تو پھر لالچ نہیں کرنا چاہیے, اور خواتین کا لالچ کرنا اچھی بات ویسے بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے خواتین کو بے نیاز بنایا ہوتا ہے, اور چند ٹکے مل بھی جائیں تو وہ دولت ایسی دولت کوئی کام نہیں آتی ہے. میں بھی یہی چاہ رہی, لیکن اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے, اس نے غلطی کی ہے, زیادتی کی ہے, آپ پر ظلم کیا ہے, وداؤٹ اینی لیجیٹیمیٹ ایکسکیوز اینڈ اینی شرعی ریزن اگر اس نے ڈائیورس کی ہے, تو پھر آپ ملکی قانون کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جی چلے صحیح ہے, میں نے یہ پتا کرنا تھا. آپ کا جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. جی تو ناظرین گرامی, میں بات یہ بتا رہا تھا محمد علی قادری صاحب کے سوال کے جواب میں, اگر وظیفہ چھوڑ دیا ہو تو صاف ظاہر ہے وظیفے کے 2 عمل ہوتے ہیں. ایک وظیفہ کا فائدہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹرم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی طبیعت پر برکت اور فائدہ کی شکل میں موجود رہتا ہے.
لیکن ایک ہوتا ہے اس کا وقتی فائدہ کہ جو فوری طور پہ کرنے سے اس کا فائدہ ملتا ہے. جہاں پڑھتے ہیں اس جگہ کو برکت ملتی ہے, جب زبان پڑھتی ہے زبان کو برکت ملتی ہے, جب کسی عمل کے لیے پڑھتے ہیں تو اس عمل میں شیطنت جو پڑی ہوتی ہے وہ شیطنت دور ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لانگ ٹرم فوائد موجود رہتے ہیں, شارٹ ٹرم فائدہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب دوبارہ اس کو شروع کریں گے وظیفہ کو تو پھر دوبارہ وہی فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. احمد خان صاحب کا سوال تھا بریڈ فورڈ سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معیار کے مطابق نہیں ہے, اور وہ واقعتاً احمد خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں کی بات وہ کرتے ہیں وہ بیچارے بہت ہی بیچارے لوگ ہیں, کوئی بات ان کی کسی قانون پر ہوتی نہیں ہے, اور بالکل ہی کوئی ان کا میں اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ان کا کسی خطیب یہ بات کر رہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ کے بنیاد پر آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کرتے کرتے کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے اکثریت والے لوگ ہی سچے ہوں, بلکہ قلت والے لوگ اور عددی قلت جن کے پاس ہوتی, تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہو سکتے ہیں. یہ اس ملک میں وہ بات کر رہا تھا جس ملک میں وہ تھوڑے ہیں. تو ان کو کسی نے یہ کہا کہ آپ تھوڑے ہیں تو جس ملک میں آپ زیادہ ہیں پھر وہاں کیا ہوگا؟ جس ملک میں اکثریت ہی ساری آپ کی ہے, 99% ہے نہیں آپ, تو اس میں کیا ہو جائے گا پھر؟ وہ اگر قلت کامیاب ہوتی ہے اور تھوڑا ہونا کامیابی کی دلیل ہے, تو پھر جس ملک میں آپ 99% ہیں تو وہاں آپ سارے پھر غلط ہوئے نا. یعنی وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں, وقتی ایک بات کا سہارا لیتے ہیں, چونکہ جھوٹ ہے نا سارے کا سارا. تو جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کے پاؤں, اسی لیے تو کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وقتی طور پہ ایک سہارا ریلیف تلاش کرتے ہیں اور اس سے سہارا لے کے ایک بات تھوپ دیتے ہیں عام بندے کو مطمئن, جو ان کا آنے والا ان کی مجلس میں, اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر دی جھوٹ کی بنیاد پر. اب وہی بات جب اپنے پلے میں پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے, اور محترم احمد خان صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو بات تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اور سمجھتے ہو غلاظت ہے, گند ہے, تو اس کا پرچار کیوں کرتے ہو؟ اس کے پرچار کا فائدہ کیا ہے؟ بات وہی کرنی چاہیے جو خود بھی پسند ہو, جس کا اپنے آپ کو بھی فیض ملے اور حقیقت بھی اس کی اجازت دیتی ہو. اس کے ساتھ ہی ناظرین گرامی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سسٹر کا اسکاٹ لینڈ سے سوال جو تھا مختصر سوال ہے, اسماء پاک یا اچھے کلمات جن پیپرز پر لکھے ہوں بہترین طریقہ ان کو پانی میں بہانے کا ہے, یا اگر پانی میں بہا نہیں سکتے تو ایک برتن میں ڈال کے پانی میں اتنی دیر ڈالے رکھیں تاکہ وہ سیاہی خود بخود دھل جائے اور نقش مٹ جائیں, تو اس کے بعد پیپر کا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو مانچسٹر سے سسٹر نے سوال کیا تھا اس کا تو میں نے جواب دے دیا. ایسا سٹور جس میں اچھی اور بری دونوں طرح کی چیزیں ہوں اور اس برائی والی چیزوں سے بالکل تعلق بدے کا نہ ہو, تو اس کی وہ آمدنی مزدوری تو جائز ہوگی, اس کی انکم, لیکن پھر بھی چونکہ برائی ساتھ اٹیچ ہے, سٹور کے نام کے ساتھ اٹیچ ہے, لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پر جاب ملے جہاں اچھائی ہو, برائی اٹیچ بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. اس کے ساتھ ہی کیمرہ مین کنٹرول پینل کے آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں آپ تک دین کی حقیقی باتوں کو پہنچایا, میرے ساتھ معاون اور ممد رہے, اور خصوصی طور پہ آپ کے سامنے بکس کے حوالہ جات کو پیش کیا. عام طور پہ صبح کے پروگرام میں حوالہ جات پیش کرنے سٹاف چونکہ کم ہوتا ہے, فلی سارے لائیو پروگرام نہیں ہوتے ہیں, تو میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کنٹرول پینل کے محترم احباب کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین و ناظرات. آپ نے بڑی محبت اور دلچسپی کے ساتھ باتوں کو سنا, دین متین سے فائدہ حاصل کیا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے پروگرام سے تک کے لیے اجازت دیں, انشاءاللہ تب تک پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.